ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ مہلت ختم ہونے پر غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی گرفتاری اور ملک بدری کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر قانونی افغان شہریوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ مختلف شہروں میں اس وقت کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور صورتحال کیا ہے، اپنے نمائندگان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے۔ اسلام آباد سے شہزاد علی ہمارے ساتھ ہیں، کراچی سے نوید کمال، لاہور سے عباس نقوی، پشاور سے شہاب الرحمان، جبکہ کوئٹہ سے محمد عاطف ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد کا رخ پہلے کر لیتے ہیں، شہزاد علی یہاں پر موجود ہیں۔ شہزاد، اسلام آباد میں اب تک غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف کیا کارروائیاں کی گئی ہیں اور کتنے شہری ایسے ہیں جن کو ملک بدری کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے؟ انتہائی اہم معاملہ ہے یہ سدرا۔ اس وقت اگر میں بتاتا چلوں تو جو ڈیٹا سامنے آیا ہے ذرائع سے، وزارت داخلہ کے مطابق اس وقت تک 24,73,000 جو افغان نیشنل سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم تھے انہیں واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ میں اس کی ایئر وائز بات کروں تو 2023 میں تقریباً 4,70,000 سے زائد، 2024 میں تقریباً 3,50,000 کے قریب، اس کے ساتھ ساتھ 2025 میں جو ہے وہ تقریباً 11,41,000 اور 2026 میں جو اب تک جون تک کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ سکا ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ 1,41,000 جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہری تھے انہیں واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ اور اب اس آپریشن میں مزید تیزی آئی ہے کیونکہ 28 جون کو ایک مراسلہ جاری ہوا تھا وزارت داخلہ کی جانب سے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جتنے بھی غیر قانونی طور پر افغان شہری مقیم ہیں، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہیں، گلگت میں، کشمیر میں، پنجاب، سندھ، بلوچستان یا KPK میں، انہیں جو ہے وہ فوری طور پر 10 جولائی تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور 10 جولائی کی ڈیڈ لائن گزرنے کے ساتھ ہی آپریشن میں کافی تیزی آ چکی ہے۔ پنجاب کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر راولپنڈی سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے وہ اس وقت جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے جو ہے وہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سدرا یہ بھی چیز ہے کہ اب ان کے جو سہولت کار ہیں، اگر کسی نے کسی شخص کو پناہ دے رکھی ہے وہ اس کے گھر میں، کسی اپارٹمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پر مقیم افغان شہری پایا گیا، چاہے اس کا جو آنر ہے یا مالک ہے وہ پاکستانی ہوگا، تو اس شخص کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ اب جب ڈیڈ لائن گزر چکی ہے تو تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس وقت بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے ملک بھر میں بھی۔ اور اگر راولپنڈی اور اسلام آباد کی میں بات کرتا چلوں تو یہاں پر جو ہے وہ مختلف نوعیت کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے مطابق کیے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر۔ ہمارے ساتھ رہے گا پشاور کا رخ کرتے، وہاں پر شہاب الرحمان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شہاب، آپ بتائیں کہ پشاور میں کیا صورتحال ہے، کس طرح سے کارروائیوں کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، مہلت ختم ہونے کے بعد خیبر پختونخوا میں تمام تر جتنے بھی وہاں پر غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ جو ہے کریک ڈاؤن کا طریقہ کچھ مختلف اپنایا گیا ہے۔ جتنے بھی غیر قانونی مقیم افغان باشندے ہیں ان کو ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد ہی فوراً ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز صرف پشاور میں 157 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے ان کی قانونی جتنی بھی کارروائی تھی وہ مکمل کرنے کے بعد ان کو ترخم کے راستے جو ہے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس مرتبہ جو ہے تمام تر شہروں میں اور شہروں کے علاوہ جتنے بھی مقامی علاقے ہیں وہاں پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی کرائے کے مکانوں میں مقیم غیر قانونی افغان باشندے ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور جتنے بھی ان کو گھروں میں رکھا گیا ہے، پناہ دی گئی ہے، اس کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور جتنے بھی یہ پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ غیر قانونی جتنے بھی مقیم افغان باشندے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط رویہ استعمال نہیں کیا جائے گا، اور باضابطہ طریقے سے ان کو یہاں سے ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کیا جائے گا، اور وہاں سے ان کو ترخم کے راستے جو ہے افغانستان بھیجا جائے گا۔ اسی طرح پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام تر اضلاع میں کچھ دن قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن بھی ارسال کیا گیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی زائد المیعاد ویزوں والے ہیں ان کے ایک ڈیٹا بنایا گیا ہے، وہ تمام تر ضلع انتظامیہ کے کو ارسال کیا گیا ہے، اور اس ڈیٹا کے مطابق جتنے بھی غیر قانونی مقیم افغان باشندے یا دیگر جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوگی، اور ان کا ڈیٹا تمام تر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ لاہور کا رخ کرتے ہیں، عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ عباس، یہ بتائیے کہ پنجاب بھر میں اب تک جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہیں اور کتنے باشندوں کو منتقل کیا جا چکا ہے، اور اگر شہری ایسے میں اپنے آس پاس کسی
غیر قانونی طور پر افغان باشندے کو مقیم دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ غیر قانونی افغانیوں کی واپسی کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی حساس ہے، اور اس کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے اس کا فورن نیشنل سیکیورٹی سیل ہے یہ بھرپور انداز کے اس حوالے سے کارروائیاں کر رہا ہے۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب سے اب تک 1,38,342 جو ہیں جو غیر قانونی طور پہ افغانی پنجاب میں مقیم تھے ان کو واپس جو ہے افغانستان میں بھجوایا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ٹوٹل جو ہے 36 ہولڈنگ سینٹرز جو ہے مختلف شہروں میں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور ان میں اس وقت بھی 53 افغانی جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے، اور 1 سے 2 دن کے اندر جو ہے 53 افغانیوں کو جو ہے واپس جو ہے تورخم بارڈر کے ذریعے افغان گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے واضح ہے کہ انہوں نے یہ کمپین بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ اگر پنجاب کے کسی بھی ایریا کے اندر کوئی بھی افغان شہری غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے تو اس کے حوالے سے گھروں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، دیگر جگہوں کو بھی چیک کیا جا رہا ہے، اور عوام کو بھی بار بار یہ کمپینز کی جا رہی ہیں کہ اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی افغان شہری غیر قانونی طور پہ مقیم نظر آتا ہے تو اس کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب کو، پنجاب حکومت کو، پولیس کو، سیکیورٹی اداروں کو جو ہے آگاہ کیا جائے اس کے حوالے سے، تاکہ اس کو واپس جو ہے اس کے وطن واپس بھیجا جا سکے۔ تو اس حوالے سے جو یہ سیل بنائے گئے ہیں 36 کے قریب مختلف شہروں میں، ان کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی بھی اگر افغان شہری ملتا ہے تو اس کو یہاں پر رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن کر کے اس کو واپس جو ہے تورخم میں افغان بارڈر پر افغانی جو گورنمنٹ ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے صورتحال کا بھی بھرپور انداز میں روزانہ کی بنیاد پہ محکمہ داخلہ پنجاب جو ہے وہ جائزہ لے رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اہم نوعیت کی کارروائیاں جاری ہیں، عباس ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کوئٹہ کا رخ کرتے وہاں سے ہمیں محمد عاطف نے جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عاطف، آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پر اس سارے پروسیس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، کتنے غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو ابھی واپس بھیج دیا گیا ہے؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کے فیصلے اور جو گزشتہ دنوں ایپیکس کمیٹی، صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے فیصلوں کی روشنی میں جو ہے کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان باشندے ہیں ان کی واپسی کے لیے جو ہے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تمام جو صوبے کی جتنے بھی ضلعی انتظامیہ ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے میجسٹریٹس اور جو مختلف تھانے ہیں اس کی پولیس جو ہے انہوں نے چھاپے مارنے شروع بھی کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، اور شہریوں سے بھی جو ہے اس حوالے سے مدد جو ہے وہ طلب کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئٹہ سمیت چاغی پشین میں جو ہے 3 ہولڈنگ سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندگان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ترجمان حکومت آزاد جموں کشمیر بات کر رہے ہیں، وہاں لیے چلتے